بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، معاشرہ امن کے ساتھ ترقی کرتا ہے، معاشرہ اتحاد کی وجہ سے غلبہ حاصل کرتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک غلبہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ آپس میں متحد نہیں ہو جاتے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ آپس میں الفت اور پیار کرنے والے نہ بن جائیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جائیں، الفت رکھنے والے بن جائیں۔ ہر اس چیز سے اسلام نے منع کر دیا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر دراڑ پڑتی ہے، معاشرہ ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے۔ اسلام نے معاشرے کے اندر عمل لانے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس وقت مدینہ کے اندر رہنے والے انصار اور باقی علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے والے مہاجر، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور پھر کلی طور پر تمام امت کو بھائی بھائی قرار دیا کہ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو وہ دوسرے کو اپنا بھائی ہی سمجھے۔ اخوت اسلامیہ کا گہرا رشتہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا کیا ہے۔ اخوت اسلامیہ کی بنیاد مدینہ کی ریاست میں رکھی گئی، اور اخوت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اخوت کی وجہ سے جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا تڑپ اٹھتا ہے۔ صحابہ کرام اسی چیز پر چلتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام متحد بھی تھے۔ اسی اخوت کی وجہ سے صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی اخوت کی وجہ سے صحابہ کرام نے دنیا پر غلبہ کیا ہے، کیسر و کسریٰ کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اسی اتحاد کی وجہ سے جو اخوت کی وجہ سے قائم ہوا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ماننے والے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کی تعلیمات کو ہم نے کوسوں دور چھوڑ دیا ہے۔
آج ہم آپس میں نفرت کرنے والے بن گئے، آج ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، آج یہ ہمارا ترہ بن چکا ہے۔ لڑائی جھگڑا یہ ہماری فطرت بن چکی ہے۔ مسلمان ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، آخری امت کہلانے والے، آپس میں نفرتیں، آپس میں قدورتیں ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے جھگڑا۔ اسلام نے اس چیز کی گنجائش نہیں دی۔ آج دیکھ لیں، دنیا ہم پر غالب ہے، دنیا ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، اسلام کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا، ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہے، اور ایک بھائی کو تکلیف ہو اور دوسرا بھائی خاموش بیٹھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، مسلمان کی مثال ایسی ہے، کیسی مثال ہے؟ فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، آپس میں پیار کرنے کی وجہ سے، آپس میں محبت کے اندر، شفقت کے اندر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے ہے مثل الجسد الواحد، جیسے ایک جسم کی مانند ہے۔ جب کسی کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر بندے کے پیٹ میں درد ہو، کیا بندہ سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا۔ اس کا پورا جسم بیدار ہو جائے گا، تڑپ اٹھے گا۔ سر میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، تکلیف ایک حصے کو ہوتی ہے، برداشت پورا جسم کرتا ہے، محسوس پورا جسم کرتا ہے۔ لیکن یہ امت جسد واحد کی حیثیت رکھنے والی امت، اس کے کئی حصے آج چھید کر ہو چکے ہیں، کئی حصوں کے اندر چھید ہے، کئی حصے زخمی ہو چکے ہیں، لیکن امت بالکل مستی کے ساتھ، سکون کے ساتھ سو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان ذلت کا شکار ہے، دشمن بھی ہمیں مار رہا ہے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ اقبال نے کہا تھا اخوت اسے کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، ہندوستان کا پیر و جواں بے-تاب ہو جائے، کہ ایک بندے کو کہیں تکلیف پہنچے تو ہندوستان کا مسلمان، اس وقت یہ علاقہ اکٹھا تھا جب علامہ اقبال نے یہ شعر کہا، اس وقت بر صغیر تھا، پاکستان اور ہندوستان نہیں تھا، پاکستان بھارت نہیں، ایک بر صغیر تھا۔ علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا، اخوت اسے کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، ہندوستان کا پیر و جواں بے-تاب ہو جائے، کہ باقی مسلمان سو نہ جائیں بلکہ بیدار ہو جائیں کہ ہمارا بھائی افغانستان کے اندر تکلیف میں ہے، ہم کیوں سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ لیکن آج کہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کو کھینچا جاتا ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان اپنے ہی جو ہے نا اپنے ہی من میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ امت کا کسی کو درد نہیں، امت کی کسی کو فکر نہیں۔ آج ہم لڑ رہے ہیں، میں فلاں ہوں، میرا مسلک فلاں ہے، یہ کافر ہے وہ کافر ہے،
وہ سیاسی ہے، وہ سیاسی ہے، آپسی سیاسی اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ہم آپسی مذہبی اختلاف کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ جانتے ہو نبی علیہ السلام کے دور میں نبی کو معلوم تھا منافق کون ہے، حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ منافق سب سے بدترین انسان ہوتا ہے اور جہنم کے اندر سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوگا۔ کافر نہیں کہا، منافق کہا، منافق کافر سے بھی نیچے ہوگا۔ لیکن آج ہم مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہیں۔ نبی نے کیوں قتل نہ کیا؟ نبی نے اس سے کہا میں اس لیے کسی منافق کو قتل نہیں کر رہا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ آج ہم مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نے کلمہ پڑھا ہے، غلطیاں اس کی ہیں، کلمہ اس نے پڑھ لیا، اب جو معاملہ بھی ہے رب اس کے ساتھ کرے گا یا ریاست کر سکتی ہے۔ فرد واحد اٹھ کر کسی معاملے کی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، کوئی معاملہ بھی ہے ریاست کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر فرد واحد اٹھے کسی کو قتل کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرے مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، تو اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں گے، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کمزور نہ ہو۔ اگر آج ہم کسی کو قتل کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، بدلے میں وہ بھی قتل کرے گا۔ آج کوئی اٹھتا ہے گستاخ رسول کے نام پر کسی کو قتل کر دیتا ہے، میرا ایمان ہے کہ گستاخ رسول اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ کام ریاست کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اعتبار نہیں ہے۔ ہم مسلمان منافقت کی اس حد تک گر چکے ہیں کہ اپنے مفاد کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے نبی کا نام لے کر ہم مسلمان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پنجاب کا واقعہ ہے، ایک سیکورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کر دیا، نعرہ لگایا یہ گستاخ رسول ہے، اس کو اس لیے میں نے قتل کیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ایک ہی گاؤں کے تھے، ان کی اپنی دشمنی تھی، اس نے گستاخ رسول کا نام لے کر قتل کیا ہے، اپنا بدلہ لیا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ کھوئرٹا کا ہے، ایک مکینک، موٹر سائیکل مکینک تھا، دکان تھی، اعلیٰ کاروبار تھا، کوئی اس سے جلنے لگا، اس نے حسد کے اندر آ کے اس کی دکان کے گیٹ پر اس کے جو ہے نا لکھ دیا شٹر پر کہ گو محمد گو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ایسی گستاخیاں کرنے والوں سے بھی بچائے، اللہ اس بندے کو عبرت کا نشان بنائے جو نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ لیکن اس نے لکھ دیا، بعد میں شور شرابہ ہوا، اس بندے کو جیل میں ڈالا گیا۔ 6 مہینے کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ بے قصور ہے۔ اب دیکھیں اس بندے کا ایمان کہاں ہے جس نے مال کی وجہ سے یا کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے خلاف اتنے بڑے الفاظ لکھے ہیں۔ یہ امت اتنی حد تک گر چکی ہے، ذلیل ہو چکی ہے کہ اپنے نبی کی عزت کا ان کو پاس نہیں، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے نبی کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا موقف ہے کہ کوئی بندہ فرد واحد اٹھ کر نبی کی گستاخی کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ عدالت کے اندر اس کا کیس کیا جائے گا اور عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کو مانا جائے گا۔ اگر عدالت اس کو سزا نہیں دیتی ہم بری الذمہ ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم رب کے سامنے اعلان کر کے کیا سکیں گے، اے رب ہمارے، ہم نے عدالت میں پیش کیا امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے، یہ عدالت کی غلطی ہے، یہ ریاست کی غلطی ہے، ہم بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیو، آج امت شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اخوت کی کمی کی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مفادات کے لیے دین کو آگے لگایا ہے۔ اپنا مفاد چاہتے ہوئے، جس میں اپنا مفاد ہے وہ چیز ہم سمجھتے ہیں
دین کو استعمال کریں گے، اتنی حد تک ہم گر چکے ہیں۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں بھائی چارہ قائم کر کے رکھو، مسلمان سے محبت کرے، پیار کرے، محبت کرے۔ اسلام نے یہ بات سکھائی ہے۔ آپسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، علمی اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، اجتہادی اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، لیکن دلوں کی نفرتیں نہ تھیں۔ سیدنا معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہما، دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی ہے حکومت کے معاملے میں۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ دونوں کو الگ الگ دشمن نے خط لکھا۔ سیدنا امیر معاویہ کو کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے علی کو مٹانے کے لیے، تم حکمران بن جاؤ گے، تم غلبہ پا جاؤ گے۔ سیدنا علی کو کہا گیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم غلبہ حاصل کرو گے، معاویہ مٹ جائے گا۔ امیر معاویہ نے بھی اعلان کیا، سیدنا علی نے بھی اعلان کیا، کہا جاؤ ہم آپسی اختلاف کو تو سمجھتے ہیں، اگر ہماری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، علی نے کہا معاویہ کے لشکر میں پہلا میں انسان ہوں گا جو دشمن سے ٹکرائے گا، اور معاویہ نے کہا علی کے لشکر میں پہلا میں انسان ہوں گا جو جا کر ٹکرائے گا دشمن سے۔ صحابہ کرام کے بھی آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، لیکن ہماری حد تک وہ نہیں گرے، بلکہ انہوں نے دشمن کو دشمن سمجھا ہے۔ آپسی اختلاف نفرت والے نہیں تھے، بلکہ ظاہری اختلاف تھے، اور ہوتے رہے ہیں، ہر دور میں ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ نفرت کی حد تک چلے جاتے ہیں، دل میں حسد، بغض اور کینہ لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، قرآن نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جس سے بھائی بھائی کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیوں؟ جب ہاتھ چلتے ہیں یا زبان چلتی ہے، پھر معاشرے میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ مسلمان وہی ہے، نبی کے رستے پر وہی ہے، جنت کا راہی وہی ہے جو کسی بھی مسلمان کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے نہ زبان سے پہنچاتا ہے۔ اور کیا آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، آج ہم سے کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، خونی رشتے والا بھائی دوسرے سے لڑائی کرتا ہے۔ ابھی تو معاملات اس حد تک گر چکے ہیں کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، بھائی تو پھر آگے کی بات ہے۔ بڑی ہی نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ دشمن کی چال ہے۔ یہ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک آرمی والے نے بیان دیا، آرمی افیسر تھا، اس نے کہا مسلمان کو کبھی کوئی کافر شکست نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا مسلمان کو کبھی کوئی کافر شکست نہیں دے سکتا، اگر مسلمان کو ہرانا ہے، شکست دینی ہے تو مقابلے میں مسلمان کو کھڑا کیا جائے۔ مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا کر دو، مسلمان خود بخود مار کھا جائے گا، مسلمان شکست خوردہ ہو جائے گا۔ اور آج مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں لایا گیا۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے پاکستان کے حالات، آج ہم اپنی شان میں گھوم رہے ہیں، ہر کسی کی یہی توقع ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں۔ امیر ہے تو غریب سے نفرت کرتا ہے، زیادہ امیر ہے تو چھوٹے امیر سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا کاروبار زیادہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس اعلیٰ مکان کیوں ہے، میرے پاس اعلیٰ مکان ہے، یہ غریب میرے ساتھ کیوں؟ میرے بھائیو، سب مسلمان برابر ہیں، میں بھی آپ بھی سب برابر ہیں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی افسر ہے یا چاہے کوئی رعایا کے اندر ہے، سب امیر سب غریب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے ہاں رتبہ الگ الگ ہے، اور جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اللہ کے ہاں وہی بندہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ باقی دنیا کے لحاظ سے کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کرنے کا کہا ہے۔ جانتے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا،
بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیوں نبی علیہ السلام نے کہا؟ یہاں عمر کے بڑے کے لحاظ صرف نہیں کہا گیا، نبی علیہ السلام نے کہا جو بڑا ہے۔ اب بڑا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے عمر کا بڑا، اس کا ادب کرنا فرض ہے، لازمی ہے، جو نہیں کرے گا وہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ جو بزرگ انسان کا ادب و احترام نہیں کرے گا وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ چکا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بزرگ بھی ہے، اگر عہدے کے لحاظ سے کوئی نوجوان بھی ہے تو بزرگ کو اس نوجوان کی عزت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ عہدے میں اس سے بڑا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کا امام ہی صحیح، آپ بزرگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، لیکن یہ نوجوان ہیں، آپ کو ان کی عزت کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کا عہدہ زیادہ ہے، یہ آپ کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کی عزت کرنا، ادب کرنا آپ پر فرض ہے، اور یہ ان کا بھی حق بنتا ہے، ان پر بھی لازم ہے کہ جو بھی بڑے ہیں سب کا خیال رکھا جائے، عمر میں جتنے بڑے ہیں سب کا ادب کیا جائے۔ یہ نہیں کہ میں عہدے کے اندر بڑا ہوں تو میں کسی کا ادب نہیں کروں گا۔ دونوں کو اللہ کے رسول نے کہا ادب کرو۔ جب ادب کے دائرے کو پکڑا جائے گا، ادب کے دائرے کے اندر بندہ رہے گا تو دونوں طرف پیار بھی بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آپس میں دست و گریباں ہو گئے، قتل و غارت کے اندر ہم پڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قتل اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، کہ نماز کا معاملہ تیرا کیسا تھا۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ خون کا ہوگا، قتل کا ہوگا۔ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ آج آپسی لڑائیاں ختم کرو، جو بھی معاملہ ہے ختم کر دو، ایک ہو جاؤ۔ یہ اپنے اندر چیز پیدا کر لو کہ انشاءاللہ ہم نے امت کی اصلاح کے لیے ایک ہونا ہے، آپس کے نفرتیں قدورتیں ختم کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہی سے ابتدا ہو اور ہماری بات آگے پھیلتی جائے۔ پہلے ایک ضلع تحصیل، پھر پاکستان اور امت مسلمہ ایک ہو جائے، اتفاق میں آ جائے، آپس کی لڑائیاں ختم، آپس کے جھگڑے ختم۔ آج ہمارے ملک کو، امت مسلمہ کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا، ملک سے ٹکرا رہے ہیں، آپسی لڑائیاں ہیں، ملک کے اندر کی لڑائیاں ہیں، پھر ایک محلے کی لڑائیاں ہیں، ایک گلی کی لڑائیاں ہیں۔ اور آگے دکھ کی بات یہ ہے، پہلے کیا کام ہوتا تھا؟ وہابی سنی آپس میں ٹکراتے تھے، دیوبندی وہابی آپس میں ٹکراتے تھے، دیوبندی بریلوی آپس میں ٹکراتے تھے۔ اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، دونوں سنی کہلانے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں دیوبندی کہلانے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، اہل حدیث کہلانے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، باقی مسالک کی آپس کی جنگ بھی گئی، اب ایک مسلک کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اہل علم آج آپس میں ٹکرا رہے ہیں، آپس میں نفرتیں، جانتے بھی ہیں، پھر بھی ناراضگیاں، پھر بھی لڑائیاں، پھر بھی جھگڑے، بڑی بڑی عبادات ہوں گی لیکن ناراضگیاں۔ میں نے عید کے دن بھی غالباً یہ حدیث سنائی تھی، اور آج پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث اکثر میں بیان کرتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جو بندہ اتنی عبادات کرتا ہے لیکن اس کے عمل اگر برباد ہوگی تو کیا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے جن کے نامہ اعمال رب کے ہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے نامہ اعمال کو ایک طرف رکھ دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے میں ان کے نامہ اعمال کو قبول نہیں کروں گا۔ جو آپس میں ناراض ہیں ان کے نامہ اعمال قبول نہیں ہوتے جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے۔ اب جو بندہ 10 سال 15 سال ناراض رہا اور پھر مر گیا، اس کی 10 سالہ عبادت کہاں گئی؟ ضائع ہو گئی، وہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، سجدے کرتے ہوئے بھی مارا گیا، زکوٰۃ دیتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن ناراضگی کی حالت میں مر گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ کہاں گئے اس کے صدقہ خیرات؟ کہاں گئی اس کی عبادات؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپسی اختلافات ختم کر دو،
اخوت اسلامیہ کو مضبوط کر لو۔ یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے مضبوط رشتہ ہے، یہی وہ رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کسی بھی ملک کو مظلوم مسلمانوں سے کو دیکھو، وہ نعرہ لگاتے ہیں ہماری طرف، پاکستان کی طرف، تو کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ اخوت اسلامیہ کا رشتہ سب سے باری رشتہ ہے۔ سب دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں کہ یہ کچھ کریں گے، یہ امت کی اصلاح کریں گے، یہ امت کو غلبہ عطا کریں گے اور یہی امت کو اٹھائیں گے اوپر کی طرف۔ تو ہم نے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ نفرتیں قدورتیں ختم کر کے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ اسی کی بدولت ہو سکتا ہے ہماری نجات ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپس کے اندر بھائی بھائی بن جاؤ، حقیقی بھائی بن جاؤ، اخوت اسلامیہ کے رشتے کو مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا